ان کا عمل ہمارے لیے موجود ہے اور متعدد آثار کی کتابوں میں اس کا تذکرہ ہے. اب دیکھو اس سلسلہ کے اندر مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے. یہ مصنف ابن ابی شیبہ کتاب الحذر والاباحہ کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں. کان ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یقبض علی لحیتہ ثم یاخذ ما فضل عن القبضہ او قبضہ. فرمایا حضرت ابو ہریرہ مٹھی میں داڑھی پکڑ کے جو زائد ہوتی تھی وہ کاٹتے تھے. حضرت ابو ہریرہ وہ روایت حدیث میں پہلے نمبر پر، وہ حضرت ابو ہریرہ وہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ترجمان. انہوں نے اپنے عمل سے واضح کیا کہ بڑھانے سے مراد تھوڑا تھوڑا بڑھانا بھی نہیں اور یہ بھی نہیں کہ جہاں تک پہنچ جائے وہاں تک بڑھتی چلی جائے. انہوں نے ہاتھ میں پکڑ کے جو زائد تھی وہ کاٹ کے مطلق کو مقید کر کے بتایا کہ اس سے آگے میں کاٹ رہا ہوں. میں نے جو سمجھا ہے مطلب سرکار سے وہ یہ ہے کہ اتنی نہیں کہ صرف دور سے نظر آئے کے رکھی ہوئی ہے، اور نہ یہ ہے کہ جہاں تک بڑھتی چلی جائے. چونکہ اس کو زیور کہا گیا، اس کو حسن کہا گیا اور یوں رکھنے کا حکم دیا گیا جو حسن و جمال محسوس ہوتی رہے. اس بنیاد پر اب حضرت ابو ہریرہ سے بڑھ کے آج کا کون مفتی اپنا فتویٰ چلائے گا؟ کون سا مفکر وہ کہے گا کہ میرے پاس سنت کی زیادہ دلیلیں اس انداز کی ہیں؟ جب حضرت ابو ہریرہ نے اپنے عمل سے یہ معین کیا کہ جو سرکار نے فرمایا تھا داڑھی بڑھانی ہے تو کتنی بڑھانی ہے، اس پر ان کی دلیل اس بات کو واضح کر رہی ہے کہ مٹھی سے کم نہیں رکھنی، مٹھی تک بڑھانی ہے، مٹھی کے بعد اس کو کاٹنا ہے. اب یہاں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل کے ہوتے ہوئے ہمیں آج کے کسی مفکر کے قول کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایسے ہی صرف ان کا نہیں، دوسرے مقام پر سنن ابی داؤد کتاب الصوم کے اندر موجود ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد حضرت مروان بن سالم وہ روایت کرتے ہیں، ابو داؤد میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے. کہتے ہیں رأیت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یقبض علی لحیتہ فیقطع ما زاد علی الکف، کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ اپنی داڑھی کو مٹھی میں پکڑ کے جو زائد تھی وہ کاٹ رہے تھے. مٹھی کا اس بات، مٹھی کا ذکر، مٹھی کا تذکرہ جو ہمارے فقہا نے کیا تھا، جس طرح مثال کے طور پر یہ ہدایات جلد اندر کے اندر جلد اول میں وہ ذکر موجود ہے سنت کا بیان کرتے ہوئے سارے فقہا نے جس کا تذکرہ کیا ہے، اس میں انہوں نے ہدایہ کے اندر اس چیز کی وضاحت کی اذا کانت بقدر المسنون وهو القبضہ، ہدایہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 201، کہ جب بندے کی داڑھی سنت کے مطابق ہو، کتنی؟ مٹھی بھر. اور مٹھی سے مراد یہ نہیں کہ ہونٹ سے نیچے ناپنی ہے، مٹھی سے مراد یہ ہے کہ تھوڑی سے نیچے مٹھی ہو. مٹھی جو کہ سنت ہے، یہ ہر صدی کے محققین کا فیصلہ، ہر دور میں اہل اسلام کی رائے، اور پھر یہ صحابہ کی طرف سے چل کے آئی ہے کہ جنہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے وہ کیا سمجھے ہیں کہ کتنی بڑھانی ہے. وہ حضرت عبداللہ بن عمر کا عمل، حضرت ابو ہریرہ کا عمل، یہ عمل واضح کر رہا ہے کہ بڑھانے سے مراد ان لوگوں نے کیا سمجھا تھا کہ مٹھی سے کم اگر داڑھی ہوتی تو پھر وہ بھی رکھ لیتے مٹھی سے کم، لیکن انہوں نے مٹھی سے کم نہیں رکھی، پوری مٹھی پر قائم رہے ہیں، اسے داڑھی کہا ہے اور اس کے لحاظ سے اپنا عمل تابعین تک پہنچایا ہے اور تابعین سے آج تک پہنچا ہے. اس بنیاد پر یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، ان سے کتاب الآثار کے اندر امام محمد رحمت اللہ علیہ سے مروی ہے، وہ کہتے اخبرنا ابو حنیفہ عن الحیثم عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہ کان یقبض علی لحیتہ ثم یقص ما تحت القبضہ. کتاب الآثار اس کے اندر یہ ذکر ہے. حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ اور حضرت امام محمد، اور اس آثار کے اندر امام محمد یہاں پہ روایت کر رہے ہیں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے جو ہم تک پیغام پہنچایا وہ یہ ہے کہ وہ کہتے تھے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داڑھی کو مٹھی میں لے کے جو زائد ہوتی تھی پھر اس کو کاٹ دیتے تھے. اب اس کی تفصیل کا اتنا مزید ٹائم نہیں ہے، لیکن یہاں اس چیز کی وضاحت اثر من الشمس ہے کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مٹھی بھر داڑھی اور صحابہ کی داڑیاں مٹھی بھر، اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی کی داڑھی مٹھی سے کم نہیں تھی. سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے
جن لوگوں کو دین پڑھایا پہلے نمبر پہ انہوں نے سمجھا، اور اگر وہ نہیں سمجھ سکے تو پھر کون سمجھے گا؟ جو انہوں نے سمجھا ہے اس کے اندر جو داڑھی کی ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے. لہذا مٹھی سے کم کو شرعی طور پر داڑھی نہیں کہا جاتا، اور اس پر بھی وہ حلق کے بعد کی جو آفتیں ہیں وہ مرتب ہوتی ہیں. ہاں اتنا فائدہ ضرور ہے کہ جس کی چھوٹی ہے اس کی مٹھی ہونے میں نیت کرے گا تو جلدی مدت پوری ہو جائے گی، اور جو حلق کرواتا ہے وہ نیت کرے گا تو پوری دیر سے ہوگی، لیکن ثواب نیت سے ہی ملنا شروع ہو جائے گا. جس نے نیت کر لی کہ میں آج سے داڑھی کا حلق نہیں کرواؤں گا اور میں مٹھی داڑھی رکھوں گا، اگرچہ کئی مہینے لگ جائے مٹھی ہونے میں، لیکن اس کو ثواب آج سے ہی پوری داڑھی کا ملنا شروع ہو جائے گا. اس بنیاد پر ایک اہم وضاحت تمہارے سامنے رکھتا ہوا اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. یہ اسیۃ اللمات شرح مشکات جو ہے اس کے اندر اس کی بحث کرتے ہوئے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو بر صغیر کی سرزمین کا بالاتفاق محقق تسلیم کیا گیا ہے، انہوں نے داڑھی کے مسئلے پر وضاحت کرتے ہوئے یہ لکھا ہے، یہ صفحہ نمبر 212 ہے. اس میں وہ فرماتے ہیں کہ مشہور قدر یک مشتست چنانکہ کم تر ازین باید، مٹھی سے کم نہیں ہونی چاہیے. وہ حلق کردن لحیہ حرام است، داڑھی منڈانا حرام ہے. یعنی لوگ سمجھتے ہیں کہ معمولی بات ہے، داڑھی منڈانا حرام ہے، کیونکہ یہ سارے نبیوں کی متفقہ سنت ہے، یہ مسلمانوں کا شعار ہے. یہ عام سنتوں جیسی نہیں جیسے ناخن اتارنے والی سنت ہے. سنت ہر سنت ہے، اس کی بڑی شان ہے، لیکن یہ خاص سنت ہے. سنت کی توہین کفر ہے. داڑھی کا مذاق بندے کو اسلام سے نکال دیتا ہے. داڑھی اتنی بڑی سنت ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت شیخ نے کہا حلق کردن لحیہ حرام است و رفش افرنج و حنود، کہ داڑھی منڈانا حرام ہے اور انگریزوں کا طریقہ ہے. افرنج افرنگیوں کا، انگریزوں کا طریقہ ہے. وہ حنود ہندوؤں کا طریقہ ہے. اور ساتھ کہتے ہیں وہ جوالی کان، اور یہ جوالی کان کا طریقہ ہے. وہ گزاشتن عام بقدر قبضہ واجب است، مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے. گزاشتن عام بقدر قبضہ واجب است، کہ مٹھی بھر داڑھی رکھنا واجب ہے. اب یہ ساری امت کا نظریہ، آج اس کو کوئی مسمار کرنا چاہے تو اس کی کتنا خسارہ ہے. اپنا عمل بھی ضائع کرے گا، لوگوں کے لیے بھی آسانی کی راہ نکال کے مقبولیت تو پالے گا، مگر قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا کہ پوری داڑھیاں اس نے چھوٹی کروا دی لوگوں کی، فتوے دے دے کے. آج قدر قبضہ مٹھی بھر رکھنا اس کو واجب قرار دیا گیا ہے شریعت کے اندر. اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا تھا تو شیخ نے اس کا جواب دیا. سوال یہ ہوا کہ شیخ داڑھی کو تو سنت کہا جاتا ہے اور آپ داڑھی کو واجب کہہ رہے ہیں. سارے کہتے ہیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، داڑھی سنت ہے اور سنت ہونا بھی بہت بڑی شان ہے. تو آپ کہتے ہیں واجب ہے. واجب پھر کیوں ہے؟ سنت سنت ہوتی ہے، واجب واجب ہوتا ہے. تو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے دو جواب دیے. فرمانے لگے میں نے داڑھی کو واجب کہا اور امت داڑھی کو جو واجب کہتی ہے اس کا وجہ سبب کیا ہے؟ وہاں کے آرا سنت گویند کا، داڑھی کو جو سنت کہا جاتا ہے بمعنی طریقہ مسلوکہ دردی است، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دین کا طریقہ ہے. بات کی تھوڑی سی تفصیل کرنی پڑے گی. ایک ہے احکام کی کیٹاگریز کے لحاظ سے کہ یہ چیز فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے. یہ تم سمجھتے ہو کہ فرض بہت زیادہ اہم ہے، پھر واجب ہے، پھر سنت ہے، پھر نفل ہے. یہ کیٹاگریز کے لحاظ سے لفظ سنت ہے. اور ایک لفظ سنت وہ ہے جو پورے دین پہ بولا جاتا ہے، سنت اللہ، خدا کا قانون، خدا کی سنت. تو شیخ کہتے ہیں جو داڑھی کو سنت رسول کہا جاتا ہے، اس سنت سے مراد وہ لفظ نہیں جو واجب کے مقابلے میں ہوتا ہے، اس سے مراد وہ لفظ نہیں جو فرض کے مقابلے میں ہوتا ہے، اس سے مراد وہ لفظ ہے جو فرض میں بھی بولا جاتا ہے، واجب پہ بھی بولا جاتا ہے، سنت پہ بھی بولا جاتا ہے، سب پہ بولا جاتا ہے. جس طرح ہمارا نام کیا ہے؟ اہل سنت. ہمارا نام اہل فرض نہیں ہے، ہمارا نام اہل واجب بھی نہیں ہے، ہمارا نام اہل نفل بھی نہیں، ہمارا نام اہل سنت ہے. تو کوئی کہے کہ نہیں فرض بڑی چیز ہے، ہمارا نام تو اہل فرض ہونا چاہیے تھا،
ہمارا نام تو اہل واجب ہونا چاہیے تھا. تو اس کو سوچنا چاہیے کہ اہل سنت کا مطلب کیا ہے. الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین، سنت سے مراد وہ راستہ ہے جو رب نے ہمیں عطا فرمایا ہے. اس راستے میں فرض بھی ہے، اس راستے میں واجب بھی ہے، اس راستے میں سنت بھی ہے، اس میں بھی نفل بھی ہے. یعنی سنت کا جو دوسرا معنی ہے، سنت پورے دین پہ بولی جاتی ہے، سنت پوری شریعت میں بولی جاتی ہے، سنت پورے اسلام میں بولی جاتی ہے. تو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں کسی کو غلط فہمی نہ ہو کہ داڑھی کو جو سنت کہا جاتا ہے تو یہ نہیں کہ واجب کے مقابلے میں ہے کہ واجب نہیں اور سنت ہے. نہیں، داڑھی کو سنت کہہ کے کہا جا رہا ہے کہ داڑھی دین ہے، داڑھی شریعت ہے، داڑھی اسلام ہے. اور اس انداز میں سنت کہہ کے بتایا جا رہا ہے کہ اس کو معمولی نہ سمجھنا. داڑھی وہ راستہ ہے جو سرکار نے اپنی امت کو عطا فرمایا ہے. الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین. ضمناً یہ بھی کہہ دوں، کچھ لوگ کہتے ہیں اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام نہیں. یہ کیسے کیسے جملے شیطان نے لوگوں کو پکوا دیے ہیں. داڑھی میں اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام نہیں. ہاں ایک بات تو ٹھیک ہے کہ اسلام میں داڑھی کا حکم ہے اور سارا اسلام داڑھی میں نہیں ہے، سارا اسلام داڑھی میں نہیں ہے. لیکن اس کو یہ کہہ کے داڑھی کو کوئی معمولی نہ سمجھے، کیونکہ یہ قانون تو نماز میں بھی آ جائے گا، یہ قانون تو روزے بھی لگ جائے گا. سب سے بڑا رکن جو اسلام کا ہے اس پر بھی یہ جملہ لگا سکے گا کوئی. اب نماز کتنی ضروری ہے، فرض ہے. اگر کوئی کہنا یہ شروع کر دے اسلام میں نماز ہے، نماز میں اسلام نہیں، کیونکہ اسلام تو روزے میں بھی ہے، اسلام تو حج میں بھی ہے، اسلام تو زکات میں بھی ہے. جس چیز کو دلیل بنا کر وہ داڑھی کی اہمیت گھٹاتا ہے کہ اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام نہیں، کہ اسلام کے کام اور بھی بڑے ہیں. تو یہی جملہ کوئی نماز کے بارے میں بولنا شروع کر دے کہ اسلام میں نماز ہے، نماز میں اسلام نہیں، کہ اسلام کے کام تو اور بھی بڑے ہیں، تو پھر پیچھے بچے گا کیا؟ ہر ایک کے بارے میں باری باری کوئی بولتا جائے کہ اسلام میں روزہ ہے، روزے میں اسلام نہیں، حج اسلام میں حج ہے، حج میں اسلام نہیں، تو پھر پیچھے رکن کون سا باقی رہ جائے گا؟ اس واسطے یہ خناس جملے، یہ خطرناک سوچ غیروں کی ہے. اسلام میں یہ ہے کہ جو میرے نبی علیہ السلام کی سنت ہے، اور پھر اتنی سنت کی جسے واجب سمجھا جا رہا ہے، یہ چہروں پر سرٹیفکیٹ ہے اسلام کا، یہ چلتے پھرتے اسلام کی پہچان، یہ چلتے پھرتے اسلام کا رنگ، یہ چلتے پھرتے سنت کا پھریرا. اس واسطے آج کے بعد کوئی مت سمجھے کہ داڑھی محض ایک سنت ہے، حالانکہ سنت ہونا بھی کوئی معمولی بات نہیں. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے جو میری سنت کو چھوڑے گا کل میری شفاعت کا مستحق نہیں ہوگا. تو کون یہ چاہے گا کہ سنت کو چھوڑ کے سرکار کی شفاعت سے محروم ہو جائے؟ یہ پھر سنت میں بڑی شان اس کی ہے کہ اس کو واجب ہے. سرکار نے ناراضگی فرمائی ہے. ایک بندہ آیا تھا، جب اس کے چہرے پر داڑھی نہیں تھی سرکار نے چہرہ پھیر لیا تھا. تو اس سے بڑی اور ناراضگی کیا ہوگی؟ جو فرماتے ہیں میں بری ہوں اس سے. اب آپ خود سمجھ لیں. یہ جو مٹھی کی بحث ہے جو میں نے صحابہ کے عمل سے بتائی، اس کی مزید تھوڑا سا اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. ایک وہ ہے جس کی ہے پوری لیکن ظاہر چھوٹی کرتا ہے، اندر کر کے لپیٹ دیتا ہے پوری مٹھی بھر لیکن ظاہر چھوٹی کرتا ہے. اور ایک وہ جس کی ہے ہی چھوٹی. دونوں میں سے جرم کس کا بڑا ہے؟ کہ جس نے رکھی چھوٹی ہے. دوسرے کی ہے تو پوری اور کبھی اس کو چھوٹا بنا لیتا ہے، چھوٹی ظاہر کرتا ہے. اب سرکار کا حکم کیا ہے؟ جس کی ہو پوری مگر دکھائے چھوٹی، میں اس سے بری ہوں. تو جو رکھی چھوٹی وہ اپنے آپ کو کیا سمجھے؟ یہ شریعت ہے، یہ دین ہے، اس میں کسی کی کوئی رو رعایت نہیں ہے. یہ میرے نبی علیہ السلام کا فرمان، ان محمد منہ بریئن، محمد اس سے بری ہیں، بیزار ہیں، میرا وہ کوئی نہیں لگتا، میں اس کا کچھ نہیں ہوں. کہ جس نے آقا علیہ جاتا ہوں اپنی داڑھی کو چھوٹا کر کے دکھایا، اس کو گوند لگا کے چپکا دیا، ویسے گرا لگا دی، اس کو چھوٹا کیا، تو میں اس سے بری ہوں. تو جب ہو پوری اور کچھ وقت کے لیے کوئی چھوٹی کرے، اس کو عقد کر کے گرا لگا کے، تو سرکار ناراض ہو جاتے ہیں. اور جو ہمیشہ رکھتے ہی چھوٹی ہے اور جو رکھتے ہی نہیں ہلک کرواتا ہے، اس پر کتنی ناراضگی ہوگی.
اور جو پھر مٹھی سے چھوٹی رکھ رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ میں سنت پوری کر رہا ہوں، سرکار تو ناراض ہو رہے ہیں. سنت تب پوری ہوگی، واجب تب پورا ہوگا جس وقت پوری مٹھی بھر ہوگی. میں ببانگ دہل ایسے تمام سکالروں لیڈروں کو یہ واضح طور پر چیلنج